بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں جادوگروں کا ایمان لانا، سرداروں کا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ ابھارنا، حضرت آسیہ کا ایمان اور وفات سب بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں بھی دیں اور اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ اے جادوگروں، تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مان گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو میں تمہارا استاد ہے اور تم سے بڑھ کر ہے، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور آپس میں جو مقابلہ دکھایا ہے یہ سب میرے اقتدار کے خلاف سازش ہے تاکہ مجھے مغلوب کر سکو، لیکن میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ فرعون کی یہ ساری سیاسی تقریر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی تاکہ وہ سمجھیں کہ فرعون حق پر ہے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے خلاف سازش کی ہے۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں سے کہا، کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی مضمون سورۃ شعراء میں بھی ہے۔ اس دھمکی سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا، اس لیے وہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ناکامی کو مخالفین کی سازش قرار دینا اور اپنی شکست تسلیم نہ کرنا حکمرانی کے طلبگاروں کا پرانا وتیرہ ہے۔ فرعون کی دھمکی جادوگروں کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر فرعون کی تمام تر دھمکیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے بیانگ و دہل حق کا اعلان کیا اور کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، تیرے ہاتھ میں صرف دنیا کا فیصلہ ہے، اور ہم نے تو اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ہم تو صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھا، اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ وہ جادوگر کوئی اپنی خواہش و مرضی سے مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ فرعون جیسے جابر و قاہر و ظالم ہی کے حکم پر جمع ہو کر مقابلے میں آئے تھے، اور
حکم حاکم مرگ مفاجات کے طور پر جبر و مجبوری ہی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور عصا شریف پہرا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا، اس کی مغفرت کے وہ جادوگر اللہ پاک سے طالب اور امیدوار تھے۔ سورۃ شعراء میں ہے، کچھ نقصان نہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کی لالچ کرتے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ہے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی کے غلبے کے وقت غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ حق قبول کرنے کے بعد ان جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ فرعون کی ایسی ہوش ربا سزا سن کر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ انہوں نے مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی جرأت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان کو کسی کے غلاف میں نہ لپیٹا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت تمام مدارج طے کرا دیے۔ صحبت کا فیض سب سے زیادہ ہے، البتہ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرعون انہیں شہید نہ کر سکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے باوجود بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں نے کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس آیات میں قوم کی ذریعہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں قوم فرعون کی ذریعہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے اور باری گاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کی، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سرداروں نے فرعون سے دو باتیں کہیں، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو
چھوڑے رکھے۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل یہ ہے کہ اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور یہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ اور بھی لوگ ایمان لے آئے تھے، اور اس سے ان کا مقصد فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی، وہ موسیٰ نہ تو تیری عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی۔ اس کے پس منظر سے متعلق مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے جن کی وہ عبادت کرنے کا حکم دیتا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دوری تھا، یعنی سانع عالم کے وجود کا منکر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اس لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا، دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا اور اپنے آپ کو زمین کا متاع و مخدوم اور سب سے اعلیٰ رب کہلاتا تھا۔ سرداروں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن فرعون نے آگے سے اپنی دھمکیوں کے ذریعے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نسل کشی کر کے ان کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ اس جملے سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی عجز یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، جبکہ حقیقت میں فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب میں بھرا پڑا تھا۔ فرعون کی بات سن کر بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وراثت وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم دیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاست بیان فرما دیے، اور کچھ ہی عرصہ بعد جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہوا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر کے مالک ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا
جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ پاک نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کی، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے ان کی روح قبض فرما لی۔ یقیناً جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ پاک کا قرب زیادہ ہو۔ اللہ پاک کی محبت میں، اس سے ملاقات کی شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ مزید اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما۔ آمین ثم آمین۔